حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کیا بات ہے، ان کو اپنی مسجد کا راستہ بھی نہیں آتا. تو بیگم صاحبہ نے بتایا یہ بیچارے انڈر گراؤنڈ پر یا ٹرینوں پر اس سے سفر کرتے ہیں، ان کو کیا پتہ راستوں کا. حلقے کے سیکرٹری نے شکایت کی کہ یہ تحریک جدید کا وعدہ نہیں لکھاتا. میں نے ان سے پوچھا بھی کیا بات ہے. وہ کہنے لگا بات یہ ہے، یہ آئے تھے میرے پاس، میں نے ان کو کہا تھا ٹھہرو. وہ کہنے لگا مجھے میری والدہ نے نصیحت کی ہوئی ہے بیٹا وعدے کے ساتھ ہی ادا کر دینا ہے. تو میں نے اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں انشاءاللہ آج یا کل ادائیگی بھی کروں گا، وعدہ بھی لکھاؤں گا. ہے کہ تم تو لاہور تک نہیں گئے، کراچی تک نہیں گئے، تو تم نے وائٹ ہاؤس کہاں سے دیکھ لیا؟ میں نے کہا جی میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے وائٹ ہاؤس. تو بہت سے نام ہیں، کس کس کے میں لکھوں یارو، سروں کے تاج تھے حیدر علی ظفر پیارو. حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی. بھائی میری خوش قسمتی ہے کہ 1976 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا دورہ ہو جاتا ہے، وہ دورے پر تشریف لے آتے ہیں، اور خلفاء کے دورے، اس کے بعد کے خلفاء کے دورے بھی، یہ پھر جماعت میں ایک روح پھونک دیتے ہیں. یہ جب تشریف لائے ہیں 1976 میں، اس وقت تک کچھ تعداد ہو چکی تھی اور بیرونی جماعتوں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. یہ تو اپنی ذات میں ایک پورا چیپٹر ہے، یعنی حضور کی آمد کا. لیکن اس میں سے میں کچھ باتیں بہرحال بیان کرتا ہوں. ان میں سے ایک بات جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے. یہ ہمارے دوست یہاں آج ہمبرگ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، عبدالجلیل صاحب. اب یہ شاعر ہیں اور عبدالجلیل عباد کے نام سے یہ مشہور ہے. تو ان کے بہنوئی جو تھے وہ ہالینڈ کے بارڈر پر ایک جماعت تھی، وہ خود ہی جماعت تھے، مراد ان کی فیملی تھی، کوئی ایک دو دوست اور تھے. تو اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں. ان کے پاس ایک کار تھی، تو وہ ان کے وہ بہنوئی تھے، وہ ادھر ہمبرگ آتے رہتے تھے. تو ان دنوں میں بھی وہ آئے ہوئے تھے. ان کی کار کو لے کر میں پٹ گارٹن جو بارڈر ہے ڈینمارک سے جو شخص آئے، تو ہماری طرف کا جو بارڈر ہے جرمنی کا، وہ پٹ گارٹن کہلاتا ہے، وہاں سے ہم نے خلیفۃ المسیح کے قافلے کو ریسیو کرنا تھا. تو ایز اے پائلٹ کار میں اور یہ وہاں گئے ہوئے تھے. تو اس کے ذریعے بہرحال ہم پھر یہاں آئے. گو میں تو اوبانوں پر سفر کرتا تھا اور وہ اس شہر میں اجنبی تھے، اس لحاظ سے جب شہر میں داخل ہوئے تو بہرحال یہ نیویگیشن وغیرہ بھی نہیں تھا، یہ ہینڈی وغیرہ بھی اس طرح دنیا میں متمدن ممالک میں کسی جگہ، حالانکہ جرمنی بھی اس لحاظ سے تو ہے، لیکن یہ چیزیں اتنی ادھر نہیں تھی یا ہماری پہنچ سے باہر تھی، ہمیں ان کا علم تک بھی نہیں تھا. تو لہٰذا پھر کسی جگہ پیٹرول پمپ پر گاڑی روک کر ہم نے آگے ٹیکسی لگائی، تو پھر مسجد میں فضل عمر میں پہنچے تھے. بلکہ اس سے پہلے جو ایک واقعہ ہوا، گاڑیوں کی حالت ہے، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آج کل تو ایک ایک گھر میں 3 گاڑیاں بھی کھڑی ہیں. یعنی بیٹی نے اپنے پروگرام پر جانا ہے اور یہ صاحب خانہ کی ہے، اس طرح یعنی گاڑیاں ہیں، اور پھر ایک سے بڑھ کر ہیں. تو وہ گاڑی جو ہماری تھی وہ بہرحال ایک عام گاڑی تھی. تو حضور تو جو سفر کر رہے تھے وہ UK سے گاڑی آ رہے تھی،
وہ آئے تھے ناروے، سویڈن، ڈنمارک، پھر یہاں، اور امام بی اے رفیق صاحب اس کو چلا رہے تھے، وہی ایک لحاظ سے پرائیویٹ سیکریٹری بھی تھے اور بھی عملہ تھا۔ تو وہ ہماری گاڑی پیچھے رہ گئی، وہ آگے حضور کی گاڑی نکل گئی، اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہم پیچھے ہیں۔ تو بعد میں امام بی اے رفیق صاحب نے بتایا ہے کہ حضرت بیگم صاحبہ نے پھر حضور کو سے درخواست کی، حضور بھی وہ پیچھے رہ گئے، ان کو تو ساتھ لے لیں۔ تو باہر پھر ان لوگوں حضور نے، ان کے قافلے نے ہمارا انتظار کیا، پھر شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہم پھر ان کے آگے لگ گئے، اور پھر جہاں ہمیں وہ ضرورت پڑی راستے کی تو پھر وہاں پر بھی تھوڑا سا حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کیا بات ہے، ان کو اپنی مسجد کا راستہ بھی نہیں آتا۔ تو بیگم صاحبہ نے بتایا یہ بیچارے انڈر گراؤنڈ پر یا ٹرینوں پر اس سے سفر کرتے ہیں، ان کو کیا پتہ راستوں کا۔ تو اس وقت بہرحال وہ سارے انتظامات مسجد میں کیے۔ یہاں پر آج ہم یہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ 20 اپریل ہے اور 2025، اور آج یہاں پر ایک خاص ایونٹ ہوا ہے۔ وہ تعلیم الاسلام کالج کے جو سابق طلباء ہیں ان کی آرگنائزیشن نے یہ انتظام کیا کہ جرمنی بھر سے جن لوگوں کو 50 سال جرمنی میں رہتے ہوئے ہو گئے ہیں وہ یہاں پر آئے اور ہم ایک گیٹ ٹوگیدر کریں گے۔ تو یہ پروگرام تھا، صرف اسٹوڈنٹس نہیں بلکہ سارے لوگ آ سکتے ہیں۔ تو اس پروگرام میں بھی بعض لوگ بعض باتیں کر رہے تھے، اپنے لحاظ سے کچھ چیزیں بتا رہے تھے جو کہ کئی جگہوں پر درست نہیں تھی، اور یہ مجھے آئے دن تجربہ ہوتا رہتا ہے، آئے دن، کہ خاص طور پر جلسہ سالانہ جرمنی کے آغاز کے لحاظ سے کل پرسوں ایک شخص جو اس سال جون کا آیا ہوا ہے 74 کا جلسہ، تو ہم نے 1975 میں دسمبر میں ہمبرگ سے شروع کیا تھا، اور اس کی تعداد جو ہے وہ بھی پہلے جلسے کی 70 و 72 تھی، جو کہ اخبار احمدیہ میں ناموں کے ساتھ شائع ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو ریکارڈ کرنے والے تھے جو ان کو آئے ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی مسجد میں، تو مسجد میں ہی رہتے تھے ممتاز بٹ صاحب، ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ جو باہر سے آپ آئیں گے مسجد میں آپ ان کے نام لکھ دیں۔ تو ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نام جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، وہ کچھ 67 ہیں، لیکن میرا تو اس میں نام نہیں تھا، میں تو پہلے مسجد کے اندر تھا، یا کچھ اور لوگ جو تھے، تو اس لحاظ سے تعداد بہرحال وہ 72 تا 75 یا 70 تا 75 بنتی ہے پہلے جلسے کی۔ تو بہرحال لوگ بیان کر دیتے ہیں چیزیں، میں نے کوشش کی ہے اپنی کتاب میں ان کو درست طور سے ریکارڈ کروں، اور پھر بھی جہاں کہیں مجھے موقع ملتا ہے میں اس کو کرتا ہوں کریکٹ۔ تو جلسے سالانے کا بھی وہاں آج اس میٹنگ میں بھی ذکر ہوا، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ 1975 میں یعنی پہلا جلسہ، دوسرا جلسہ، تیسرا جلسہ، ان 3 جلسوں میں میں وہاں پر موجود تھا، پھر میری ٹرانسفر ہو گئی، میں پاکستان چلا گیا۔ تو ان 3 جلسوں میں ہم نے، جو امیر مبلغ ہوتا تھا وہ تو یہاں سے جاتے تھے، یعنی انوری صاحب پہلے سال تشریف لے گئے، اور دوسرا جو سال تھا اس میں میں خود امیر و مبلغ انچارج تھا، میں وہاں پر ہی تھا، اور اس طرح یا دوسرے میں بھی امیر و مبلغ انچارج انویر صاحب ہی تھے، وہ نہیں آئے تھے، انہوں نے یہاں سے ایک وفد بھیج دیا تھا، جو نئے مبلغ آئے تھے مکرم منصور احمد خان صاحب، جو اس وقت وکیل اعلیٰ ہیں۔ تو وہ عبد الرحمن کیا نام ہے، نہیں عبد الرحمن مبشر نہیں، دوسرے مبشر صاحب، مبشر کالوں صاحب، اور اسی طرح ایک اور دوست بھی آج کی مجلس میں موجود تھے،
یہ لوگ پھر ایک ڈیلیگیشن کے ذریعے ہمبرگ ہمارے جلسے میں شامل ہوئے. تو یہ جلسہ اس کے بعد پھر تعداد بڑھتی گئی اور آج یہ تعداد جو پہنچتی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچ چکی ہے. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انہی لائنوں پر جو جلسے کی ہوتی ہیں، فرودگاہوں کی تیاری، یعنی لوگوں کو جو ٹھہرانا ہے ان کا چارٹ لکھ کر ایک صفحے پر ہاتھ سے لکھ کر کہ فلاں شخص نے فلاں کے پاس ٹھہرنا ہے، فلاں نے فلاں کے پاس ٹھہرنا ہے. تو اس طرح اور پھر کھانے وغیرہ کا انتظام کرتے تھے. اور میں پچھلے دنوں ہمبرگ گیا تھا، وہاں پر مجلس انصار اللہ نے میرے لیے یہی اسی قسم کا ٹاپک رکھا ہوا تھا، اور اس میں پھر میں نے بعض چیزیں بیان کی. تو اس میں یہ پوچھنے لگے جب پروگرام ختم ہو گیا کہ بھئی کھانا کون پکاتا تھا. تو مجھے یاد تھا، بہرحال بعض کا یاد تھا بعض کا نہیں یاد تھا. تو جن کا یاد تھا خورشید صاحب وہ اب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں. تو دوسرے بہرحال ضیافت میں ان کے مددگار ادریس احمد اختر صاحب تھے جو کہ آج یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں. اور بھی یہ جو دوست جن کو 50 سال یہاں جرمنی میں ہو گئے ہیں اور اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں، تو یہ گویا کہ اس وقت 1975 میں وہاں پر موجود تھے، اور وہ تعداد کی وہ غلط فہمی ہو گئی اور آپ کے منہ سے کچھ نکلا مختار صاحب کے وہ 16 کا لفظ، تو انہوں نے 16 ہی پکڑ لیا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. نہیں 72 73 اخبار میں شائع ہو چکے ہیں نام ان کے. تو اس طرح یہ تاریخی چیزیں جو ہے آج پھر میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا، کیونکہ مجھے انہوں نے یہ کہا تھا، جو صاحب صدر تھے جو ایسوسیشن کے صدر ہیں، وہ کہنے لگے یہ ہم 50 سال والوں کو بلا رہے ہیں تو کیا کہیں گے امیر صاحب، 50 سال میں ان کو جرمن بھی نہیں بولنی آئی، لہٰذا آپ جرمن میں تقریر کریں. تو میں نے تو اپنی تقریر جرمن میں رکھی، گو امیر صاحب نہیں آئے اور اس مجلس میں، اور باقی ساری تقریریں یا پروگرام جو ہے وہ اردو میں ہوئے، پر میں نے اپنی پھر اسٹیٹمنٹ وہ تیار کی ہوئی تھی، میں نے پھر وہ اسی میں رکھی. تو میں نے پہلے ذکر کی ہے کہ جلسہ کے مہمانوں کا جہاں تک ذکر ہو رہا ہے، تو بات یہ ہے کہ 2-3 جرمنوں کا میں نے ذکر کیا تھا اپنے اس میں کہ تھے ہمبرگ میں، لیکن زیادہ ہم ادھر ہدایت اللہ حفظ سے 1-2-3 اور کوئی بھی ہوں گے، لیکن زیادہ ادھر نہیں تھے. تو میں نے جب جلسہ کا آغاز کیا تو مقصد جو گیسٹ اسپیکر کے طور پر میں نے اسکینڈینیوین کنٹریز سے احباب کو بلایا. وہاں سے چونکہ میں ہو کر آیا تھا، جس کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں، وہ اس لیے بتایا کہ اپنے دوستوں کو تعارف ہو بھائی یورپین لوگ بھی جماعت میں شامل ہیں، یہ مقصد تھا. تو بہرحال پہلے میں مکرم سوین ہینسن صاحب جو کہ ایک مخلص احمدی تھے، آپ فوت ہو چکے ہیں، بعد میں وہاں پر وہ امیر بھی بنے. اور اسی طرح وہاں جو اس وقت قائد تھے مسٹر کمال کرو صاحب، اس کو بھی اس سے اگلے سال گیسٹ اسپیکر کے طور پر بلایا. اور اس سے جو 3 جلسوں کا میں نے ذکر کیا ہے کہ میری موجودگی میں ہوئے، تو اس میں پھر ناروے سے مکرم نور البولستاد صاحب جو کہ حیات ہیں اس وقت، وہ تشریف لائے تھے. تو مقصد یہ تھا کہ اپنے دوستوں کو یہ تعارف کروانا کہ بھئی یہ یورپین لوگوں نے بھی اسلام احمدیت قبول کیا ہے. تو حضور کے دورے کی اگر تفصیل جو ہے وہ بہرحال ایک بات جو ہمبرگ کے لحاظ سے کہہ سکتا ہوں، یہ 2 سب گواہ ہے کہ بھائی
ایک نہیں، دو نہیں، تینوں خلفاء کو میں پلانٹر بلومن میں لے کے گیا. وہ بڑا ایک بوٹینیکل گارڈن ہے، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی جب وہاں رہا، جب اداس ہوتا تھا، اکیلا ہوتا تھا، تو سیر کے لیے جب دوست آ گئے ان کے پاس بھی چلا جاتا تھا وزٹ پر، لیکن اس گارڈن میں چلا جاتا تھا. تو وہاں پر پھر رات کے وقت بہرحال وہ میوزک شو کہنا چاہیے اس طرح ہوتا ہے، تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، کلرڈ ہوتا ہے. خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کو ساتھ ان کی بیگم صاحبہ تھیں اور ساتھ قافلہ کے دوسرے ممبران بھی تھے. میں ذکر یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب وہ شو ہوتا ہے، فوارے چلتے ہیں، تو پھر تھوڑی تھوڑی فوار آتی ہے، سردی بھی ہو جاتی ہے. تو حضرت بیگم صاحبہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرمانے لگے کہ مجھے تو سردی لگتی ہے. تو مرزا غلام احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو انہوں نے اپنا کوٹ اتار کر وہ بیگم صاحبہ کے اوپر ڈال دیا. اس لیے جب خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ بات کی دورے کی بات ہے، جب میں گیا ہوں تو میں نے حضور کو وہاں جب رہائش سے نکلے ہیں یہ کہہ دیا تھا کہ بچیوں کو کہہ دیں جو پہلے دورے پر آئے تھے، اور کہ بھئی اپنے ساتھ کوئی یہ پلی وغیرہ لے لیں کیونکہ وہاں سردی ہوتی ہے. وہاں پر جو سسٹم ہے، آہستہ آہستہ جماعت بڑھتی گئی، حلقے قائم ہوتے گئے، اور بعض میں چیزوں کا، دلچسپ چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک ذکر میں نے کیا ہے کہ میں احباب کو کام کے لیے بھی گائیڈ کرتا تھا. تو ہمارے ایک دوست تھے فضل داد صاحب، بالکل ان پڑھ تھے، گجرات کے تھے. تو ان کو یہ اب اگر شہر سے بیت الرشید کی طرف جائیں تو اس سے پہلے ایک اسٹیشن آتا ہے ہالسٹن بیک، وہاں پر ایک باؤم شولے تھا، وہاں ان کو میں لے کے گیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں کام دے دیتا ہوں اس کو. تو میں نے اس کو یہ کہنا چاہا کہ بھئی یہ کچھ نہیں جانتا، تو لہذا ذرا خیال رکھیں. وہ کہنے لگا آپ فکر نہ کریں. ساتھ ہی اس نے وہ کام کر رہا تھا، وہ مالک تھا، اس نے کوئی کام کر کے دکھایا، کہتا میں یہ کروں گا تو یہ دیکھ کے خود کرے گا. تو اس کے بعد بھی پھر جو لوگ آئے وہاں ان کو انہوں نے کام دیا. اور یہ میں ذکر کر رہا تھا کہ جماعتیں بنتی گئی. دلچسپ باتوں میں سے چلے ایک دوست تھے ایک حلقے میں، حلقے کے سیکرٹری نے شکایت کی کہ یہ تحریک جدید کا وعدہ نہیں لکھاتا. میں نے ان سے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا بات یہ ہے، یہ آئے تھے میرے پاس، میں نے ان کو کہا تھا ٹھہرو. وہ کہنے لگا مجھے میری والدہ نے نصیحت کی ہوئی ہے بیٹا وعدے کے ساتھ ہی ادا کر دینا ہے. تو میں نے اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں انشاءاللہ آج یا کل ادائیگی بھی کروں گا، وعدہ بھی لکھاؤں گا. تو اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو وہاں پر جو نظام ہے بہرحال یہ حلقہ جات کی سطح پر ہوتا گیا، یعنی کوئی 10 15 احباب جو ہیں وہ ہوئے، ایک شخص کو سیکرٹری مقرر کر دیا، اور وہ پھر چندہ اکٹھا کرتے تھے، جمع کرواتے تھے. یہاں پر بہرحال یاد آ گیا کہ جو مشن ہاؤس کے اندر بھی میرے ساتھ مدد کرنے والے دوست جو تھے وہ مالی لحاظ سے تو سلیم طور صاحب بڑی دیر تک کرتے رہے ہیں، اور پھر ایک وقت میں طاہر محمود صاحب نے بھی کیا ہے. اور یہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں بھائی لوگوں نے خدمت کی ہے، اور یہ چیزیں جو میں بیان کر رہی ہوں یہ ایک لحاظ سے تاریخی چیزیں ہیں. جو لوگ
वहाँ नहीं भी थे, उस जलसे में नहीं भी शामिल हुए, वो भी वहाँ की तारीख़ बयान करनी शुरू कर देते हैं। तो मुझे खुदा ने तौफीक दी है, मैंने अपनी किताब में भी कुछ चीज़ें लिखी हैं, इस तरह भी है। किताब में ज़रा आदमी मोहतात होकर चीज़ों को लिखता, इसमें ज़रा निस्बतन फ्री स्टाइल में आदमी बयान कर देता है। तो बहरहाल जमातों में फिर निज़ाम कायम होना शुरू हुआ, और मुझसे पहले बहरहाल सरदार लतीफ़ अहमद साहब, वो एक तालिब इल्म थे इधर, वो कायद मजलिस थे। 1973 के जलसा में गोल बाज़ार से आए, जलसा गाह की तरफ फाटक पर वो मुझे मिले और कहते मैं वहाँ से आया हूँ। मैं वैसे उनको जानता था, इसलिए कि जब मैं रवा में 1968 में नायब मोहतमिम मकामी था तो हम मजालस के दौरे करते थे। तो TI कॉलेज का जो हॉस्टल था उसमें भी एक ज़ियामत थी, और ये वहाँ पर ज़ईम थे, और मैं वहाँ दौरे पर जाता था। आज जो गेट टुगेदर थी जो मैंने बताया, जिसका ज़िक्र पहले किया था, इसमें तो सब लोगों की थी कि जिनको 50 साल हो गए हैं, लेकिन आगे पीछे भी जो इनके प्रोग्राम एसोसिएशन के होते हैं तो मुझे साथ रखते हैं, मुझे भी दावत देते हैं, और मेरा जोड़ कॉलेज के साथ भी मिला देते हैं। कहते हैं भाई ये भी हमारे हाँ जी हॉस्टल में आते रहें, और बात भी ठीक है। तो सरदार लतीफ़ साहब बहरहाल वो एक बहुत ही मुखलिस, एक और कहना चाहिए कि मुत्तकी शख्स का ज़िक्र आ गया है, इंतहाई मुत्तकी। वो जब चंदा देते थे वो इस तरह देते थे 128 मार्क 80 फैनी। अब जो शख्स ये इतने मूसी थे, इतना कमाता है, गोया कि क्या बना ये 10वां हिस्सा है, तो वो उसके लिए 130 मार्क देना, 128 को 30 कर देना या 128 को 29 कर देना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन वो अपनी पूरी कैलकुलेशन करके उतना हिस्सा आमद देते थे। और वो शख्स है कि जिस रोज़ हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है 7 सितंबर को, पहले पता था कि शाम को होना है, वहाँ 8 बजे थे, यहाँ 4 बजे थे। तो हमारे पास तो ट्रांसिस्टर भी नहीं था मिशन हाउस में। बहरहाल हमने फिर ख़रीद लिया, और उस पर उससे पहले भी कुछ दिन पहले ख़रीद लिया, ख़बरें सुनते थे, ये ख़बर भी सुनी। तो सरदार उनके नाम के साथ लिखता था सरदार लतीफ़ अहमद। तो उन्होंने इससे पहले हमें एक हदायत आई थी खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ताला की तरफ से, या इस तरह चौधरी सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब को यहाँ कुछ ज़िम्मेदारी दी गई थी कि भाई निगरानी बाहर की जमातों का, अगर पाकिस्तान की जमातों से बिल्कुल कोई तल्लुक़ कट जाता है, जितनी देर के लिए कट जाता है, तो आप ये लुक आफ्टर करें, जो समझ ले आम ज़बान में। तो बहरहाल हमें हदायत पहुँची थी कि रात को इशा की नमाज की दूसरी रकत में वशम से बज़ो हा इसकी तिलावत की जाए, ये हम पढ़ते थे। तो सरदार लतीफ़ साहब ने उन्होंने तफसीर सगीर खोली, और उसमें से जो बामुहावरा तर्जुमा था उसमें लिखा है कि मक्का वालों के अंजाम की भी परवाह नहीं है खुदा को। ये तफसीर सगीर से बहरहाल अब भी देखा जा सकता है। इस पॉडकास्ट को सरदस्त ख़त्म करते हैं उनके ज़िक्र खैर पर। वो 1974 में ही कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए, और वहाँ पर फिर एक हवाई हादसा में शहीद हो गए। और ये जो जिन दिनों में ट्रंप ने हल्फ लिया है उन दिनों भी एक हवाई हादसा हुआ है, और वो एक ट्रेनी जहाज़ था, एक दूसरा जहाज़ था। तो वहाँ पर तो ये एक ग़ालिबन आम बात है जहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। तो बहरहाल हमें बहुत अफसोस हुआ। बाद में बहरहाल वो मूसी थे,
ان کی بہشتی مقبرہ میں ان کی تدفین ہوئی، اور جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں وہاں جاتا ہوں تو وہاں دعا بھی کرتا ہوں۔ تو وہ بہرحال ایک بہت متقی شخص سے دعا کریں خدا تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان جیسے جان نشین ہمیشہ پیدا کرتا رہے، آمین، اللہم آمین۔ تو میں نے اپنے اس انٹرویو کے شروع میں اس وقت جو ہمبرگ میں احمدی آباد تھے یا جماعت کے ساتھ جن کا تعلق تھا ہمبرگ سے باہر کے بھی، ان کا بھی ذکر کر دیا تھا، لیکن ایک نوجوان مسجد میں آتا رہا، بہت دیر تک آتا رہا، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں، یعنی بعد میں 20 25 30 سال تک وفات سے کچھ دیر پہلے تو وہ کبھی کبھار کسی ہماری مجلس میں آتا تھا، پھر بہرحال اس کا کسی اور جگہ مسجد میں آنا جانا ہوا، اب وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، اس کا میں نے ذکر نہیں کیا، حالانکہ وہ شروع سے دوست اس کو دیکھتے تھے۔ وہ دراصل وہ نوجوان تھا، جب 14 سال کی عمر کا تھا تو اس کی وہ مسجد میں آنا شروع ہوا، اور قاضی صاحب کے ساتھ جو ہمارے مبلغ تھے اس کی سمجھو دوستی تھی، تو جب وہ چلے گئے ہیں اس کے بعد بھی آتا رہا ہے۔ تو اس نے پھر 1975 میں ہماری مسجد میں ہی اسلام قبول کیا، احمدیت قبول نہیں کی تھی، اور اس کے کوئی ریزنز ہوں گی، جو بھی غلط فہمیاں اس کو اس عرصے میں اس کے ذہن میں آ گئیں، کیسے کیا، تو لیکن اس کے بعد مسجد میں آتا رہا، ہمارے ساتھ ملتا رہا، گھروں میں بہت آنا جانا تھا، تو وہ چونکہ احمدی نہیں تھا اس لحاظ سے میں نے پھر شروع میں اس کا ذکر نہیں کیا، یہ وجہ ہے۔ وہ یہ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ بھئی اس نوجوان طالب علم کو جو کہ اس وقت مسلمان بھی نہیں تھا، وہ دراصل اس وقت 18 سے کم تھا، تو اس نے اسلام اس وقت قبول کرنا تھا جب وہ 18 سال کا ہو جاتا، اس لیے اس نے بعد میں کیا۔ تو ان کو کوئی مدد دے دی گئی، مجھے بہرحال نہیں اتنی یاد، لیکن ایسی مدد ہم اپنے لوگوں کی اور دوسرے لوگوں کو بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر پھر میں ایک اور دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ بعض لوگ مسلمان جو ہیں وہ بہرحال انسان ہے اور غلطیاں کرتے یا کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو بھی کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ تو مسلمان جو ہے بعض وہ، بلکہ ایک مسلمان جو ہے وہ ہمبرگ مسجد میں بھی آیا ایک دفعہ اور کہنے لگا بھی مجھے سزا ہوئی تھی، اب مجھے آزادی مل گئی ہے، جیسے میں نے اپنے گاؤں جانا ہے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میری مدد کی جائے۔ اور وہ تھوڑا تھوڑا لنک پھر ایسے لوگ ویسے بھی جیل میں جب ہوں تو وہ جن کی اس طرف رجحان ہو، بہرحال وہ جماعت کو کم اور کچھ نہ ہو تو رمضان کے مہینے میں فاسٹنگ کیلنڈر منگوا لیا یا کوئی قرآن مجید منگوا لیا یا اور اس طرح لنک رکھتے تھے، تو اس کو ہمارے امیر مبلغ انچارج انوری صاحب کا نام آتا تھا، تو وہ میرے ساتھ اس طرح نام بھی لے رہا تھا۔ تو بہرحال میں نے اس کو ویسے ہی صدقہ سے 20 یورو 20 مارک مدد دے دی اور ساتھ اس سے احتیاطاً رسید بھی لکھوا لی، کیونکہ صدقہ کا بھی بہرحال اس کو دے تو سکتا ہے آدمی، لیکن ریکارڈ تو رکھنا ہوتا ہے، اس لحاظ سے اسے دستخط بھی کروا لیا۔ اب کچھ دیر کے بعد عدالت کی طرف سے مجھے اطلاع آئی یا پوچھا گیا کہ کیا اس شخص کو آپ جانتے ہیں، اور اس نے آپ کے پاس آیا تھا اور 20 مارک لیے تھے۔ میں نے کہا ہاں ہے۔ کہتے ہم آپ کو گواہ کے طور پر عدالت میں بلانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پھر تاریخ دی، پھر میں اس موقع پر وہاں گیا۔ دراصل اس شخص نے اسی دن 3-4 وارداتیں ڈال دی تھی، اس ایمبیسی میں بھی چلا گیا، اس میں بھی چلا گیا،
تو پھر اس کی شکایت ہوگی اور وہ پکڑا گیا. تو آخر جب عدالت کے سامنے گیا تو اس نے وہاں پر یہ ذکر کیا کہ میں فجر المشیع میں بھی اس دن گیا تھا اور وہاں سے بھی پیسے لے کے آیا. تو اس طرح مجھے وہاں جانا پڑا. جو دوست ہمارا وہاں سے بلیٹن نکلتا تھا یا اخبار احمدیہ کا بھی نام دے دیا. پہلے اس کا نام اخبار احمدیہ ہمبرگ تھا. 1977 میں جب میں امیر و مبلغ انچارج بنا ہوں اس وقت پھر اس کا نام اخبار احمدیہ جرمنی رکھا. یہی جلسہ سالانہ جس کا پہلے ذکر کر چکے ہیں اس کو بھی ہم جلسہ سالانہ ہمبرگ ہی کہتے تھے، لیکن 77 میں پھر جب میں ہوا ہوں تو پھر جلسہ سالانہ جرمنی اس کا نام رکھا. اس کو یعنی کر دیا گیا، تعداد وہی رکھی، ادھر سے شروع ہوا تھا، آغاز ہوئی تھا. تو یہ جو ہمارے یہ بلیٹن نکلتے تھے ان کو پھر کتابت بھی ہوتی تھی. تو کچھ بہادر خان کھوکھر صاحب اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمبرگ میں موجود ہیں، اور اسی طرح ایک کاتب فیملی سے تعلق رکھتے تھے، ان کا نام ذہن میں نہیں ہے، مظفر احمد خورشید صاحب، ہاں جی، وہ بھی لکھتے تھے. تو پھر جب اخبار احمدیہ چھپتا تھا تو اس کو پھر ایک فوٹو کاپی مشین سے جا کے اس کی یعنی ساری جماعتوں میں بھجوانا ہے تو وہ وہاں سے کرتا تھا. حتیٰ کہ جس سال میں نے وہاں سے واپس آنا تھا تو اب بات کہاں سے کہاں نکل گئی ہے. آپ نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے، مجھے پھر ذرا تفصیل بیان کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو میں نے جو جماعتوں کا ذکر کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ زیادہ لوگ پھر ہمبرگ سے گئے اور سارے ملک میں پھیلے. تو جو امیر مبلغ انچارج تھے انہوں نے مجھے کہا ہوا تھا کہ بھائی آپ ان کے پیچھے جائیں، آپ ان کے دورے کریں، آپ ان کی جو جماعتیں بنائیں. لہٰذا اس وقت 76 میں ہی میں نے یہ شروع کر دیے تھے، اور 77 میں تو پھر میں خود امیر تھا، مشن انچارج تھا. تو بہرحال یہ زار بروکن ہوا یا اسٹوٹگارٹ ہوا یا کیا کہتے ہیں میونشن ہے یا نیورنبرگ ہے، یہ علاقے بھی سارے اوسرہل فرانکفورٹ میں کہہ سکتا ہوں. میں فرانکفورٹ میں وہ خود تھے، اور بعد میں جو مبلغ بھی آ گئے وہ بھی فرانکفورٹ اس ایریا میں تھے. لہٰذا یہاں کے دورے کی ضرورت نہیں تھی، باقی جگہوں پر میں جاتا تھا. تو اس وقت جب پھر یہ تقسیم چل رہی تھی، کوئی خاص تقسیم نہیں تھی. لیکن جب نئے مبلغ آئے ہیں مکرم منصور احمد خان صاحب، اور میں نے واپس جانا تھا، تو پھر سوچا کہ اب کیا کریں گے، اب اس طرح تو نہیں کام چلنا. لہٰذا اس وقت میں نے پھر یہ تقسیم کی کہ جن جماعتوں جو پوسٹ لائٹ سال ہے اب پھر بدل گئے ہیں، جب سے نوے لینڈر آ گئی ہیں کچھ اس میں تبدیلی ہوئی ہے، لیکن اس وقت یہ 8 تھے بہرحال. تو جن شہروں کے ساتھ دیہات کے ساتھ 1 لگتا ہے، اور اسی طرح 2 لگتا ہے، اور 3 لگتا ہے، اور 4 لگتا ہے، وہ آئندہ سے یعنی اس سے 2-3 مہینے پہلے یا کسی وقت میں نے یہ تقسیم کر دی تھی، وہ ہمبرگ مشن کے ساتھ تعلق رکھیں گے. اور جن کے ساتھ 5 لگتا ہے، 6 ہے، 7 ہے اور 8 ہے، یہ اس مشن کے ساتھ رکھیں. یہ تقسیم کر دی تھی. تو اس بحال جب میں نے کہا کہ آخری پرچہ جب گیا تو اس کے آخر پر میں نے لکھ دیا تھا کہ اوف بیدر زین. اور وہ جو ترکرائی کا یعنی وہ انچارج تھا اس کو بھی دکھایا، وہ بھی کہنے لگا اچھا آپ جا رہے. تو بہرحال پھر اس کو بتا دیا کہ بھی میرا نخ پھول کر آ گیا. ہاں جی مجھے مروی صاحب وہ یاد آ رہا ہے کہ جب حضرت خلیفہ ثالث رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لائے تھے نا، انہوں نے جانا تھا وزٹ کرنے کے لیے پلانٹ بلومن. تو آپ نے ہمیں بھیجا تھا خدام کو
کہ وہاں جا کے وہ چیف گیسٹ کی جو کرسی ہے نا اور اس کے ساتھ 2 چھوٹی کرسی ہیں, اسے جو ہے نا وہاں جا کے اس پہ قبضہ کر لینا, بیٹھ جانا وہاں. تو ہم 4 گھنٹے پہلے چلے گئے تھے. جلیل بھٹ صاحب تھے, میں تھا اور سلیم الدین تھا. مجھے یاد ہے ہم وہاں بیٹھے رہے ہیں اور سلیم الدین کو ٹھنڈ لگ گئی تھی, تو میں نے اسے اپنی جیکٹ اتار کے دی کہ یہ لو تم پہلو, تمہیں سردی لگ رہی ہے. تو ہم نے جب وہ آئے حضرت صاحب, انہیں کرسی ہم نے دی وہ, تو اس کے بعد ہم آ گئے تھے تینوں, کیونکہ ٹھنڈ بہت لگ گئی تھی. یہ ابھی بھی یاد. بھائی پلانٹ اینڈ بلومن کے ساتھ میں نے اپنی یادوں کا ذکر کیا ہے, اور میں جب وہاں جاتا تھا سیر و تفریح کے لیے دن کے وقت کسی وقت, تو چودھری نذیر صاحب کے ساتھ عموماً میرا جانا ہونا تھا. تو وہاں پر بہرحال ریسٹوراں وغیرہ ہوتے ہیں, وہاں پر فش کھائے کچھ کھائے. لیکن جب حضور کو جتنی مرتبہ لے کے گئے ہیں وہ پھر وہ رات کا وقت ہوتا تھا, یہ فکس ٹائم ہے بہرحال, اور 20 منٹ کا وہ پروگرام ہوتا ہے. لہذا عشاء کی نماز جو ہے اس دن پھر ایک, بلکہ جب خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں گیا ہوں تو پہلے دن تو پھر جا ہی نہیں سکے, کیونکہ وہ جو ٹائم تھا وہ گزر گیا تھا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نماز جلدی ہو یا جمع ہو یا کچھ ہے, وہ اپنے ٹائم پر ہونی تھی. اتنا ٹائم ہوتا تھا کہ بھاگم بھاگ آدمی پہنچ جاتا تھا. جیسے ایک دوست نے ابھی بتایا ہے کہ وہ بیٹھنے کے لیے سیٹیں جو ہے وہ ریزرو کرنے کے لیے تو بھیج دیتے تھے, اسی طرح پارکنگ کے لیے, گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے بھی انتظام ہو جاتا تھا. اور لیکن ٹائم ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا. گو آج کل کا وقت ہو تو ممکن ہے اپروچ کر لی جائے. اور ایک دفعہ خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم شولاؤ گئے یا ویڈل گئے. وہاں پر اچھا نظارہ ہوتا ہے. دریا جو سمندر میں سے جو دریا ایلبے نکل کے ہمبرگ کو آ رہا ہے, تو اس پر وہ ایک ریسٹوران بھی تھا. اس ریسٹوران پر ان کو تعارف بھی کروایا گیا, پتہ لگ گیا کہ ہم کون لوگ ہیں, خلیفہ حضور کہاں سے آئے ہیں. تو کچھ تھوڑی دیر کے بعد بہرحال پاکستانی ترانہ لگ گیا. تو بہرحال ہم سب لوگ کھڑے ہو گئے جیسے ترانے کے اعزاز میں کھڑے ہوتے ہیں. وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میری یادداشت کے مطابق تو اس وقت کوئی پاکستانی شپ آ رہا تھا, کیونکہ جس ملک کا کوئی شپ آتا ہے اس کا ترانہ لگاتے ہیں. وہ انہوں نے لگا دیا, لیکن کوئی دوست مجھے کہنے لگے کہ نہیں, بہرحال کسی نے کہہ کر کہ بھائی پاکستانی ترانہ بھی لگا دو, تو انہوں نے لگا دیا تھا. اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے. اس زمانے میں مربیان جو 2 ایسے کام بھی کیا کرتے تھے جو آج جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ان میں ایک یہ تھا کہ وہ تمام چندہ جات کی رسیدیں بھی کاٹ کے دیا کرتے تھے. خاکسار کے پاس اس وقت بھی 1975 مئی کے مہینے کی مکرم حیدر علی ظفر صاحب کے ہاتھ کی کٹی ہوئی رسید موجود ہے. دوسرا کام جو تھا وہ یہ تھا کہ پورے ریجن میں تقریباً 35 جماعتیں بھی ہماری رہی ہیں ریجن میں, اور مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے لوگ تھے جن کی ڈاک ہمبرگ مشن ہاؤس کے ایڈریس پہ آیا کرتی تھی. تو مربی صاحب ان کو باقاعدہ طور پر ان کو اطلاعیں بھی کیا کرتے تھے, اور باہر ایک بورڈ بنا ہوا تھا, اس کے اوپر وہ ساری لگا دی جاتی تھی ڈاک, اور آنے جانے والے لوگ بھی دیکھتے تھے کہ کس کی ڈاک آئی ہے. کیونکہ مستقل ایڈریس کسی کا نہیں ہوتا تھا, تو لوگ اپنا ایڈریس جو ہے وہ دینے کی بجائے مسجد کا ایڈریس ہی دیتے تھے. تو تمام ضروری کاغذات اور جو خطوط ہوتے تھے وہ مسجد کے ایڈریس پہ آتے تھے. چنانچہ روزانہ بے شمار فون صرف اس بات کے لیے آتے تھے کہ وہ مربی صاحب کو فون کر کے پتہ کرتے تھے کہ ہماری کوئی ضروری ڈاک تو نہیں. شروع میں جو اطلاعات ہم کیا کرتے تھے تو اس کو باقاعدہ ہاتھ سے لکھنے کے بعد ایک مشین ہوتی تھی جس کو سائیکلو سٹائل مشین کہتے تھے, اس کے اوپر رکھ کر کاربن رکھتے تھے, پھر اس کے ہم پرنٹ نکالتے تھے نا. وہ جو پرنٹ ہیں اتنی تعداد میں نکال لیتے تھے کہ وہ دوستوں جتنے دوست ہیں ان میں تقسیم ہو جائیں. یہ اس وقت کا جدید طریقہ کار تھا, یعنی کہہ لینا چاہیے, کیونکہ فوٹو کاپی مشین کی اس وقت میرا خیال اتنی نہیں تھی تو کاسٹلی بہت. ہمبرگ کی مجلس لگی ہوئی تھی, حضور کا علم اور عرفان کی مجلس جاری تھی, تو حضور بعض جو
کیڑے مکوڑے ہیں ان کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ وہ 6 مہینے کے لیے ایک قسم کی ٹھیف شلاف یعنی گہری نیند میں چلے جاتے ہیں نا. تو اس سے چند دن پہلے میں نے ٹی وی پر ایک ڈاکومنٹری فلم دیکھی تھی. اس میں ایسے ہی انہوں نے ایک غالباً کوئی مکوڑا تھا یا کیا تھا, اس کو انہوں نے 6 مہینے بعد برف میں سے کھرچ کے نکالا تو دوبارہ اس میں زندگی پیدا ہو گئی نا. تو جو میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو حضور نے پوچھا کہ اس نے پھر کیا کیا, ڈنگ مارا. وہ ساری مجلس جو ہے وہ ہنس پڑی اس بات پہ. بہرحال یہ ایک واقعہ تھا میرے لیے. جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بس میں سفر کیا کرتے تھے اور جلسے سالانہ پہ جایا کرتے تھے, اور آپ سے میں نے انعام بھی وصول کیا ہے اس دوران میں. آپ نے بھی سوال کیا تھا کہ کس نے وائٹ ہاؤس دیکھا ہے, اور سب سے پہلے میں نے ہاتھ کھڑا کیا, جی میں نے دیکھا ہے. تو امام صاحب فرمانے لگے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم تو لاہور تک نہیں گئے, کراچی تک نہیں گئے, تو تم نے وائٹ ہاؤس کہاں سے دیکھ لیا؟ میں نے کہا جی میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے وائٹ ہاؤس. تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے آؤ یہ لو نام تمہارا. یہ اس بات کا امام صاحب نے کتاب میں بھی اپنے ذکر کیا ہے. ہمبرگ کے جو مربی تھے کتنے پیارے تھے. ہمبرگ کے جو مربی تھے کتنے پیارے تھے. اندھیری رات میں روشن ہنسی ستارے تھے. اندھیری رات میں روشن ہنسی ستارے تھے. ہر ایک قدم پہ وہ کرتے تھے رہنمائی بھی. وہ پارسائی سکھاتے تھے دل ربائی بھی. وہ پارسائی سکھاتے تھے دل ربائی بھی. بہت سے نام ہیں کس کے میں لکھوں یارو. سروں کے تاج تھے حیدر علی ظفر پیارو. سروں کے تاج تھے حیدر علی ظفر پیارو. عمر نسیم منور جلال لئی کو باسط تھے. ہمارے واسطے سارے ہی دل کی راحت تھے. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ.